جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، مرحبا مرحبا جشن میلاد ہے۔ آ گئی سرکار امت کے غمخوار، مالک و مختار، آ گئی سرکار۔ مجھے سکر دے میرے دیگر آنکھوں میں، مجھے سکر دے میرے دیگر آنکھوں میں، کچھ سکر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، جلوہ گئے رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے کیوں ہو کہ کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پروگرام ہے میلاد کی بہاریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ عرض کرتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا ہے، اور اللہ پاک نے حضور کے لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درجات ہر لمحہ ہر لحظہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، آپ کے کمالات اور آپ کے معجزات اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شانوں میں اضافہ ہی ہوا جا رہا، اور یہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نبی پاک پر اپنی خاص رحمت فرما رہا ہے، درود عطا فرما رہا ہے،
تو یہ نبی پاک کی شان اور عظمت کے لیے کافی ہے کہ خالق کائنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما رہا ہے۔ پروگرام ہے میلاد کی بہاریں، انشاءاللہ میلاد کی بہاریں آپ کو دکھائیں گے، جلوس دکھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ مختلف شہروں کے جلوس ہیں ماشاءاللہ، آپ کے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ کشمیر سے آپ یہ جلوس کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ کشمیر میں عاشقان رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جلوس میلاد، جشن ولادت کے جلوس میلاد میں رواں دوا ہے، اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں جہاں کے اختتام ہوگا۔ اس طرح سینکڑوں، اگر ہم یہ کہیں بلکہ ہزاروں کہیں تو غلط نہیں ہوگا، جلوس عاشقان رسول کے مختلف علاقوں، مختلف شہروں، قصبوں میں، بعض تو فجر کی نماز کے بعد بعض علاقوں میں اور قصبوں میں ہوتے ہیں، اور بعض ظہر کے بعد ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف انداز ہیں جلوسوں کے۔ ممالک جو ہمارے اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی الحمدللہ جلوسوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بھاولپور پنجاب کے جلوس کے ہیں ماشاءاللہ۔ کثیر عاشقان رسول سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں نگاہیں جھکائے اور سفید کپڑے پہنے، پرچم اٹھائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں میلاد کا جشن منانے کے لیے دیکھیں یہ نکلے ہیں، اور آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن منا رہے ہیں، ان کا کہ جن کے لیے اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا ہے ماشاءاللہ۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں یہ روایت نقل کرتے ہیں امام ابو نعیم رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اسے پڑھا تو اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پایا، تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا رب عز و جل، میں تورات میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو آخر زمانہ میں آئے گی مگر سب پر سبقت لے جائے گی، اسے میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو امت احمد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، تورات کے تختیوں میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو دعائیں مانگے گی، ان کی دعا کو تو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو امت احمد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے الواح یعنی تورات کی تختیوں میں ایسی امت کا ذکر ملتا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں، یعنی ان کی کتابیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی، وہ انہیں زبانی پڑھیں گے، اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو امت احمد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے توریت میں ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جو مال فے یعنی مال غنیمت کو کھا سکیں گے، پچھلی امت میں مال غنیمت کھانا جائز نہیں تھا، اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو امت احمد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، توریت میں ایسی امت کا میں ذکر پاتا ہوں جو نفلی صدقہ و خیرات خود ہی کھا لیا کریں گے، ان کے لیے حلال ہوگا، یا اپنے عزیز و اقارب کو کھلائیں گے، پھر بھی انہیں اجر و ثواب ملے گا، ایسے لوگوں کو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ تو امت احمد ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، باری تعالیٰ، میں نے توریت میں ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جس کا کوئی فرد جب نیک عمل کا محض ارادہ کرے گا، صرف ارادہ کرے گا، پھر وہ نیک کام نہ کر سکے، پھر بھی تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ نیک کام کر لے تو اس کو 10 نیکی عطا فرمائے گا، اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ وہ تو امت احمد ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیے رب کریم، ان توریت کی تختیوں میں نے یہ پڑھا ہے ایسی امت کا ذکر کہ جس کا کوئی فرد برائی کا ارادہ کرے گا، پھر وہ برے کام کو نہ کرے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اے اللہ ایسی امت کو میری امت بنا دے۔ ارشاد فرمایا وہ تو امت احمد ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب، میں نے توریت میں ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جنہیں علم اول اور علم آخر سے نوازا جائے گا، وہ گمراہوں اور مسیح دجال کو قتل کریں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ امت احمد ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب کریم پھر مجھے امت احمد میں ہی شامل فرما دے۔ بار بار عرض کرے کہ وہ امت عطا کر دے، جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ تو امت احمد ہے تو عرض کرتے بولا پھر مجھے امت احمد میں ہی شامل فرما دے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، بڑا غور تو کریں کہ کس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ عرض سنی تو اس وقت آپ علیہ السلام کو 2 فضیلتیں عطا فرمائی گئی،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور کلام سے سرفراز کیا، جو میں نے تمہیں دیا اور تو وہ لے لو اور میرے شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے رب میں اس پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے عاشقان میلاد جھوم جائیے جھوم جائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہم ہیں، اس پر اللہ کا کروڑ ہاں کروڑ شکر ادا کیجیے۔ تو ایسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرامین ہم نے سنے نہیں، رب کی بارگاہ میں بار بار عرض کر رہے ہیں، تو ایسی نعمت اللہ نے عطا کی کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تو کیوں پھر ہم نعمت کا چرچا نہ کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد نہ منائیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد طارق عطاری مدنی تشریف فرما ہے، ہمارے سید عرفان ثاقب عطاری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے اور آپ کو مناظر بھی انشاءاللہ ہم دکھاتے رہیں گے۔ تو ایک آدھ شعر آپ پڑھتے پھر طارق بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی بھی کلام کو ایک آدھ شعر پڑھ مرحبا۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محبوب کہا کرتے ہیں، اور معشق غشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، اور مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کلام بھی جاری ہے اور گفتگو بھی ہم کر رہے ہیں۔ طارق بھائی کیا آپ اس موقع پر کہنا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور جسے آپ نے کہا کہ امت میں پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ مزید کرم والا کرم یہ کہ ان سعادت مندوں میں رکھا جو مصطفیٰ کریم کا جشن میلاد منا رہے ہیں۔ اور دور حاضر کے اعتبار سے میں مزید اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ مزید کرم بارہ کرم یہ کہ الحمدللہ ہمیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے سے حضور غوث پاک کا دامن ملا کہ جشن میلاد کی دھومیں دنیا بھر میں دعوت اسلامی مچا رہی ہے۔ اگر بیرون ملک کی طرف نظر کریں تو الحمدللہ پورا مہینہ ہی جلوس میلاد کا اہتمام رہتا ہے۔ اچھا، میں چونکہ باعتبار فیلڈ مدنی چینل کے خبروں کے شعبے سے وابستگی ہے اور بیرون ملک سے ہماری خبریں ہمیں مختلف مقامات کی موصول ہوتی ہیں۔ گزشتہ دنوں جلوس میلاد تھا اٹلی میں، رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کا سفر، اور یہ یورپ کی سرزمین پر اگر کہیں یورپی ممالک میں سب سے بڑا جلوس میلاد تھا جو دعوت اسلامی کے تحت تھا۔ اور اس جلوس میلاد کے لیے مجھے چونکہ علم ہے اسلامی ذمہ داران رابطے میں رہتے ہیں، تو مختلف شہروں سے مدنی قافلے سفر کر کے وہاں پہنچے۔ رکن شورا کا بھی یہاں سے سفر ہوا، اور عبدالحبیب بھائی کے خود کا یہ کہنا تھا کہ میری تاریخ میں میرے اس سفر مطلب مجھ سے میں نے پہلے کبھی اتنے بڑے جلوس میلاد میں اس طرح اوورسیز میں شرکت نہیں کی، اور میرے لیے خود جو ہے بڑی یہ سمجھے کہ اعزاز کی بات تھی، اور مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں تھی۔ تو یہ میں نے عرض کیا جو آخر میں کہ کرم بارہ کرم کے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا دامن کرم ملا کہ جس کے صدقے میلاد کی بہاریں الحمدللہ عاشقان میلاد مناتے ہیں۔ اور کیوں نہ منائیں کہ یہ تو سعادت مندی
ہے منانے والوں کی کہ یہ تو وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ پاک کی عظیم نعمت ہمیں عطا ہو۔ بے شک نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے وجود سے پہلے، سب سے پہلی جس کی تخلیق ہوئی، جس کو پیدا کیا گیا، آپ اس اعتبار سے اول بھی ہیں، بالکل۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہاں میں وہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، اور بڑے ہی ایک نرالے انداز میں تھا اور بڑی اس میں طویل گفتگو بھی ہوئی۔ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے، السلام علیکہ یا ظاہر، سبحان اللہ، السلام علیکہ یا باطن۔ واہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، ظاہر اور باطن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، جی، تو اللہ عز و جل کے نام تو اس کے شایان شان ہیں، تو یہ آپ نے میرے لیے یہ الفاظ کا استعمال کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تبارک و تعالیٰ کی جو آپ کی جو ذات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی جو صفات ہیں، آپ اس کے مظہر ہیں۔ واہ واہ، اور فرمایا کہ اول اور آخر، ظاہر اور باطن، یہ بے شک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ان ناموں کا حصہ ان کے اوصاف کے ساتھ آپ کو بھی عطا سبحان فرمایا۔ اللہ، واہ وہ واہ، کس طرح کہ آپ فرمایا کہ آپ ظاہر ہیں، اور کس طرح سے ظاہر ہیں؟ میں نے کہا السلام علیکہ یا ظاہر۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تو پیدائش آدم سے 2000 سال قبل اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے پائے پر اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو تحریر فرمایا، سبحان اور یہ نام لکھا گیا اور یہ تا ابد لکھا رہے گا۔ فرمایا کہ آپ کا نام نامی اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل یہ لکھا گیا، پھر مجھے حکم ہوا تو میں 1000 سال آپ پر درود و سلام پڑھتا اللہ رہا۔ اللہ، کیا یہ بات ہے، جبریل امین علیہ السلام کی کیفیت تعریف فرماتے ہیں کہ اب اس اینگل سے دیکھیں کہ فرمایا کہ السلام علیکہ یا باطن، السلام علیکہ یا ظاہر۔ فرمایا کہ چونکہ یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے پائے پر ہے، گویا کہ وہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہے، تو آپ اس اعتبار سے باطن بھی سبحان ہیں۔ اللہ، وہ جو فرمایا السلام علیکہ یا ظاہر، فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ہوئے، جتنی بھی پہلے شریعتیں ہوئیں، وہ تمام شریعتیں اب موقوف ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اور آپ جو ہے ان تمام پر فوقیت رکھتے ہیں۔ نہ صرف شریعتوں پر آپ کی شریعت فوقیت رکھتی ہے، بلکہ آپ تمام انبیاء کی ذات پر بھی فوقیت رکھتے ہیں۔ تو یوں آپ تمام شریعتوں میں، تمام ادیان میں، تمام دینوں میں اور تمام نبیوں میں ظاہر ہوئے۔ فرمایا کہ اس اعتبار سے آپ ظاہر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، آپ باطن بھی ہیں۔ اور پھر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اول ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ پاک نے آپ کو سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا۔ اللہ پاک کی جو کائنات ہے، یعنی خلق کے اعتبار سے مخلوق میں سب سے پہلی ہستی جسے تخلیق کیا گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو یہ اول بھی ہوئے۔ اور فرمایا کہ آپ آخر ہیں، کہ تمام نبیوں سے دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے آخر میں تشریف لائے، تو آپ آخر ہیں اور آخری نبی ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ یعنی یہ وہ اللہ رب العالمین کے اسما ہیں کہ جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی بولے جاتے ہیں۔ اول ہوا، آخر ہوا، ظاہر ہوا، باطن ہوا۔ اب جب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اگر یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے تو اس میں کہیں ایک غلط فہمی بھی نہ رہے۔ اللہ رب العالمین اول ہے اس اعتبار سے کہ وہ سب کا خالق ہے، اور وہ ظاہر ہے، باطن ہے، اس کے اوصاف میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اول ہونا، آخر ہونا، ظاہر ہونا، باطن ہونا، جو اوصاف ملے، یہ اللہ رب العالمین کے عطا کردہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، اللہ نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت۔ اللہ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے کس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، اور یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا، یہی ہے
اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا یہاں وحدت میں برپا ہے، عجب ہنگامہ کثرت کا یہاں وحدت میں برپا ہے، عجب ہنگامہ کثرت کا۔ اعلیٰ حضرت بھی کیا کمال کرتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے یہ اشعار نا، محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایسی شانیں، ایسے مرتبے، ایسے معجزات عطا فرمائے کہ اتنے زیادہ کسی اور کو نہیں ملے، بے شک، یعنی اتنی کثرت سے کسی اور کو نہیں ملے۔ اور یہ کثرت کے ساتھ کمالات ملنے والی ذات واحد ایک ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہاں کثرت میں وحدت ہے، یعنی ایک کثیر کمالات والی ایک ہی ذات ہے، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ اور پھر اگلے شعر میں فرما رہے ہیں کہ ایک عجب ہنگامہ برپا ہے کثرت کا۔ اب وہی بات ہے کہ ذات واحد ہے مصطفیٰ کی، ذات واحد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آقا کی ہے، اور اس کے اندر کثرت سے معجزات ہیں۔ وہ کیسے؟ آنکھ دیکھو تو با کمال، چہرہ دیکھو تو با کمال، عضوے با کمال، زلفے با کمال، پیشانی با کمال، تھوک مبارک با کمال، دانت مبارک با کمال، جہاں نظر فرمائیں تو کمال ہی کمال۔ تو ایک یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ جس میں اللہ پاک نے کثرت سے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آج کے اس دن کے تعلق سے آپ؟ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کا امتی مننے کی دعا نبیوں نے کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت من مانگے عطا فرما دی۔ اور محسن بھائی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ پاک کے نبی ہیں اور آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، صحیح، قرب قیامت پہ پھر دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے کہ دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے اور دوبارہ وہ تشریف لائیں گے؟ اس کی ایک حکمت علماء نے یہی لکھی ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اپنے محبوب کا امتی بنا۔ سبحان تو اللہ۔ وہ امتی بننے کے لیے دنیا میں دوبارہ یہ آپ حضرت عیسیٰ کا فرمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ حدیث سنا رہا تھا جس میں انہوں نے آخر میں عرض کیا اللہ پھر مجھے امت احمد میں شامل کر دے۔ اللہ، یہ حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہو گئی۔ جی، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرضی کی تھا، فرمایا کہ ہم تمہیں 2 کرامتیں دے دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ عرض کر رہے ہیں اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ اس طرح سے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور بقیہ انبیاء کی بھی یوں کہہ لیجئے جو خواہش تھی وہ مقبول ہوئی کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر، کہ آیا ہوں مانیے اول آخر کے دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر رہے تھے۔ جب کائنات کے دلہا دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں تو وہ انبیاء، انبیاء انہی کی خوشیاں منانے تھے نا، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے آپ ہیں۔ کا جمعہ مسئلہ نہیں، وقار شاہ صاحب رک جائیں گے بیچ میں، پھر آخر چلے کنٹینیو کر لیں۔ اللہ، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، رسول انہیں کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج جو تمہیں بچانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، فلک کے حور و ملک گیت گانے آئے ہیں، کہ 2 جہاں میں یہ ڈنگا بجانے آئے ہیں، کہ 2 جہاں میں یہ ڈنگا بجانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، دلوں کو نور کے بقعے بنانے آئے ہیں، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، یہی تو سوتے ہوئے جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے ہیں، یہ کفر و شرک کی نیر ہلانے آئے ہیں، یہ شرک و کفر کی تعمیر کھانے آئے ہیں،
ہیں انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں وہاں کیا بات ہے اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کی آمد کا ذکر سارے انبیاء کرتے رہے، اور جو میں بات کر رہا تھا انبیاء اکرام آئے ان کا مجدہ سنانے کے لیے کہ آخری نبی آئیں گے، نبی آخر الزمان آئیں گے، جتنے انبیاء آئے یہ سناتے رہے، اور پھر جیسا ابھی یہ بات ہوئی کہ نبیوں نے دعا کی اس اللہ کے محبوب کا امتی بننے کے لیے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں باقاعدہ دنیا میں آئیں گے، اور نماز اقصیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج کے موقع پر اقصیٰ کی مسجد میں تمام انبیاء کی امامت کی، تو تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب آئے اور حضور کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جو وہ بات تھی کہ اللہ اپنے محبوب کا امتی بنا، اس کا ایک اظہار یہاں بھی ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، ابھی آمد کیا، ابھی تو جسموں کو بھی بنایا نہیں گیا ہے۔ یہ جو قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء، ابھی جن کا وجود بنا نہیں، جسم بنے نہیں تھے، عالم ارواح میں انبیاء کو جمع فرمایا، یعنی جن کو بھی دنیا میں نبی بنا کر بھیجنا تھا، اور وہاں کا بیان فرمایا کہ ان نبیوں سے عہد لیا، پرومس لیا، کس بات کا، اور اس کو پرومس لیا اور پھر اس کو قرآن میں ذکر بھی فرمایا۔ محسن بھائی آپ دیکھیں نا، ایک واقعہ ہوا تھا، عہد لیا گیا، بھائی نبیوں کو جمع کیا کہ تم نے یہ کرنا ہوگا، وہ کیا کرنا ہوگا، وہ بھی میں بیان کرتا ہوں، اسی آیت میں رب نے اسے بیان فرمایا۔ ایک کام ہوا، بھائی عہد لینے والا رب ہے، اس کو معلوم ہے، ظاہر ہے، عہد کرنے والے نبی ہیں، وہ نبی نے عہد کیا ہے، اپنے عہد پر قائم رہیں گے، انہیں بھی پتا ہے، لیکن یہ ہونے کے بعد قرآن میں ذکر کرنے کی کیا حاجت؟ قرآن میں ذکر کیوں کیا گیا؟ اور وہ کیا تھا عہد؟ اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ اے نبیوں، جب میں تمہیں کتاب دوں، تمہیں حکمت دوں، یعنی تمہارا لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوں، تمہیں رسول بنا کر بھیج دوں، ثم جاءکم رسول، ایسے عالم میں میرا محبوب دنیا میں تشریف لے کر آیا۔ واہ 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 واہ، آپ اندازہ فرمائیے کیا کرنا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اب تم نے ان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا، لَتُؤْمِنُنَّ، ضرور تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ آپ دیکھیں نبی آئے کس لیے؟ کہ لوگ ان پر ایمان لے کر آئیں، اور پھر کیا ہو، وہاں ان سے عہد لیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا حال ہو کہ وہ تمہارے درمیان میں ان کو بھیج دوں کہ تم نے کیا کرنا ہوگا، اب لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے تھے، تم نے ان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ہوگا کیا، تم جاءکم، تم میں آ جائیں کون؟ رسول آ جائے۔ یعنی رسول کی آمد اتنی عظیم الشان بات ہے کہ رب العالمین قرآن میں اس کا ذکر فرما رہا ہے، اور انبیاء کو جمع کر کے ان کے سامنے آمد رسول کی محفل سجائی۔ ہم تو اب میلاد کی محفل سجا رہے ہیں، ارے جب کچھ بھی نہیں بنا تھا، عالم ارواح میں رب العالمین نے اپنے محبوب کا میلاد کو بیان، سبحان اللہ، میلاد آمد رسول کا ہی بیان ہے نا، اور وہاں ان سے بات ہوئی، اور پھر عظمتیں اس پر، تو محسن بھائی جو آیت ہے، علماء نے پوری اس پر کتابیں لکھی اس ایک آیت پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول کو کمال اور شرف عطا فرمایا ہے، اپنی اور کسی مخلوق کو نہیں عطا فرمایا، اور یہ شرف اور کمال جو عطا فرمایا، اس کا اظہار جب فرما دیا کہ جب اور کوئی بنا نہیں تھا، ابھی دنیا کا یہ کائنات سجی نہیں ہے، ابھی نبی آئے نہیں ہیں، سب پر ظاہر کر دیا کہ سب سے عظیم یہ میرے محبوب ہیں، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ جیسے وقار شاہ صاحب نے کہا نا، کیوں نہ منائے میلاد، اللہ کیوں نہ منائے میلاد۔ اصل میں میلاد منانے پر بات نہیں کی جائے کہ کیوں منا رہے ہو، بھئی ہم تو یوں پوچھیں گے کیوں نہیں منا رہے ہو، اللہ کیوں نہیں منا رہے ہو؟ ارے اگر خوشی کسی کی منانی ہے تو آمنہ کے لال کے علاوہ کسی اور کی خوشی ایسی سیلیبریٹ کرنی چاہیے کیا؟ اللہ، سب سے زیادہ سیلیبریشن تو ہونا ہی حلیمہ کے دلارے عبداللہ کے
آنکھوں کے تارے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی ہونی چاہیے، اور مسلمان الحمدللہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وہ مفتی احمد خان نعیمی نے فرمایا نا کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت بھی گا رہے ہیں۔ اور پھر کیا وہ کہتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو نام منانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں منا رہے۔ ہم جو منا رہے ہیں، ہم تو اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم پر احسان ہوا، ہم پر اکرام ہوا، ہم پر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہوا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان ہوا مومنوں پر کہ اللہ نے ان میں ایک رسول کو انہی میں سے بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد احسان ہے، اور پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو یوں میلاد منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ جی اچھا محسن بھائی، آپ نے شعر پڑھا مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ شعر بھی ہے اور یہ شعر در حقیقت اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ولادت مصطفیٰ پر ہوا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو شیطان نے وہ واویلا مچایا۔ اس کی تاریخ ہسٹری یہ ملتی ہے کہ 4 ایسے مواقع آئے جب یہ دھاڑے مار مار کر چلایا ہے، واویلا مچایا ہے، اور بہت زیادہ واویلا مچایا ہے اس نے، اور جو ہے نا اس کی چیخیں اب بھی سنی جاتی ہیں۔ اور وہ 4 مواقع، جب راندہ درگاہ ہوا، اللہ کی دربار سے نکالا گیا، زمین پر اس کو بھیجا گیا۔ دوسرا وہ موقع سورہ فاتحہ کا نزول ہوا، اور چوتھا یہی میلاد کا موقع ہے۔ یعنی میلاد، یعنی آقا کی ولادت، میلاد ہی ہے۔ دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو اب یہ اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ او ہو کیا ہو گیا؟ چہلے جمع ہو گئے، بھائی کیا ہو گیا؟ کہا کہ محمد رسول اللہ کی ولادت ہوگی۔ تو وہ آ گئے جو لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لے آئیں گے، وہ آ گئے جو لوگوں کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اگر ایسا ہے تو تم ان کو ورگلانے کی، بہلانے کی، ان کو وہ کرو۔ اب یہ بڑا آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آقا کریم علیہ السلام کی طرف، اور جبریل امین علیہ السلام نے اسے ٹھوکر ماری اور مقام عدن تک پہنچا دیا۔ تو حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گویا کہ اس میں انہوں نے عقیدہ بھی بیان کر دیا اور یہ بتا دیا اس شعر کے ذریعے سے کہ جناب ولادت مصطفیٰ پر خوشی مسلمان مناتے ہیں، اور واویلا وہی مچاتا ہے جو کہ اس صفت کا ہو۔ تو واویلا تو ابلیس نے مچایا، شیطان نے کیا۔ اچھا بہرحال دوسری بات قبلہ شاہ صاحب نے جو کی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور آمد کا ذکر لقد جاءکم اس میں بھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے انبیاء سے عہد لگی جب یہ تم میں آ جائیں تو ان پر ایمان لے کر آنا۔ اچھا یہاں ایک بڑی پیاری بات جو اسی ضمن میں کہی گئی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو قرآن میں، تو اس کے لیے الفاظ کیا ہیں، اور عام لوگوں کا ہو تخلیق کا، پیدا ہونے کا، تو وہاں الفاظ کیا ہیں؟ عام لوگوں کی تخلیق کا جو ذکر ہے وہاں خلق کا لفظ آیا کہ خلق اللہ نے پیدا کیا، یا بدأ۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آیا اذ بعث فیہم رسول، جب تم میں رسول مبعوث ہو جائیں، اور جب تم میں رسول تشریف لے، لقد جاءکم، بعث، ارسلا اور جاء کے الفاظ ہیں، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اور یہ تینوں عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں۔ ارسلا یعنی ہم جب بھیجیں، اور بعث جب ہم مبعوث فرمائیں یا تم میں مبعوث ہو جائیں، اور جاءکم کہ تمہارے درمیان جب یہ آئیں، تو یہ عظمت و شان مصطفیٰ کا بیان ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کے آمد کی موقع پر اب ان پر ایمان لانا، ان کی ولادت کی خوشیاں منانا۔ اچھا یہ کیوں اس طرح سے الفاظ، اس کی ایک لاجک، ایک تحقیق جو بیان کی گئی، کہا گیا کہ تخلیق ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر بندہ آتا ہے تو تخلیق اور پیدائش کا ذکر ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی جو تخلیق ہے، جو خلق ہے، وہ تو سب سے اول الخلق ہیں، تو یہ دنیا میں ٹرانسفر تشریف لا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مبعوث کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ ولادت اگر بات کریں اس اینگل سے کہ پیدائش کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سب سے جلوس ماشاءاللہ دکھائے جا رہے ہیں، گفتگو بھی جاری ہے۔ یہ حاجی وقار المدینہ رکن شورا کا جلوس میں شرکت ہے، غالباً اسلام آباد سے یہ ہیں، تو یہ جلوس بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، بہت بڑا جلوس ہے، آپ ان کی مناظر دیکھ رہے ہیں جلوس میلاد کے۔
راولپنڈی میں ماشاءاللہ جلوس میں شریک ہیں یہ. تو یہ بڑا ایک روحانی منظر ہوتا ہے جلوسوں کا، جو یہ الحمدللہ ہمارے عاشقان رسول جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں. آئیے ہم راولپنڈی میں حاجی وقال المدینہ دامت برکاتہم عالیہ کی جلوس کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راولپنڈی میں ماشاءاللہ آپ شریک ہیں جلوس کے اندر، بڑا کثیر عاشقان رسول کا ازدحام نظر آ رہا ہے. تو یہ کون سے علاقے میں آپ کی شرکت ہے؟ مرکزی جلوس ہوگا یقیناً دعوت اسلامی کا. یہ میں اس وقت الحمدللہ رب العالمین اسلام آباد کیپٹل کا جو علاقہ ہے G10 یہاں پر محسن بھائی حاضر ہوں، اور ماشاءاللہ میں تقریباً درمیان میں ہوں. جتنے عاشقان رسول پیچھے ہیں اس سے زیادہ آگے ہیں، اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آقا کی محبت میں آج فیضان مدینہ G11 اسلام آباد سے جلوس نکلا ہے اور ابھی جاری و ساری ہے، برکتیں لوٹ رہا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے عاشقان رسول کو؟ یہ جو مدنی چینل پر ہمیں آپ کی اسکرین پر آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی. ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی آمد کی خوشیاں بھی منائی جائیں، اور جس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں ان کی اتباع کی سعادت بھی حاصل کی جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا دامن تھام لیا جائے، اور ہم آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر سختی سے عمل کی کوشش کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، عاشقان رسول کو نمازی بنائیں، عاشقان رسول کو تلاوت قرآن کی دعوت دیں، ان کو درست انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب بھی دلائیں. مدنی قافلوں میں سفر کر کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک ایک مشن تھا کہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام ہو، آج دعوت اسلامی مختلف انداز سے نبی پاک علیہ السلام کی اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہے. دنیا بھر کے وہ عاشقان رسول جو آقا سے محبت فرماتے ہیں یہ ضرور آقا کی اتباع کی کوشش کریں. انشاءاللہ اتباع رسول ہمیں داخل جنت بھی کروائے گی، اور انشاءاللہ محبت رسول کی برکت سے ہمارا دو جہان میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کا اور آپ کے عاشقان رسول کو اللہ پاک جو ہے سلامت رکھے. یہ عاشقان رسول جس منزل کی طرف رواں دوا ہے خیر و عافیت سے پہنچے، اور نبی پاک کا جشن ولادت دھوم دھام سے منائے. کراچی کا جلوس آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور خوبصورت انداز میں ایک کثیر عاشقان رسول، یعنی کیمرہ اس کو جو ہے اپنی اس میں رینج میں لے ہی نہیں پا رہا، اتنا بڑا یہ جلوس ہے. ابھی تو یہ کہ شرکائے جلوس کی جو ازدحام ہے وہ ہماری کیمرے کی رینج سے باہر ہے. انشاءاللہ عاشقان رسول نبی پاک کا میلاد مناتے تھے، مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ والا ہو رہی تھی، اگر مجھے تھوڑا سا دعوت اسلامی نے جو ایک خاص طور پہ جو حضرت نے گفتگو کی ہمارے وقار المدینہ دامت برکاتہم عالیہ کہ جشن ولادت منانے کا اور جو ایک مقصد ہے کہ محبت مصطفیٰ دل میں بڑھے. جی جشن ولادت منائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی منائیں گے، یوں جھنڈے لہرائیں گے. اور آپ جو بیان پہلے کر رہے تھے کہ جلوس میں جائیں خاص کیفیت ہوتی ہے، اور محبت کو بڑھائیں. جب محبت بڑھتی ہے تو پھر دل کے اندر اطاعت کا جذبہ آتا ہے، اور جب اطاعت کا جذبہ آئے گا تو اس کے بعد رنگ میں ڈھل جائے گا انسان پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے. اور یہی ہے کہ ولادت مصطفیٰ منائیں، اور اس کے بعد جو ولادت مصطفیٰ کا مقصد ہے اس کو بھی منائیں. تو یہ اصل پیغام ہے کہ ولادت منائیں گے تو محبت آئے گی، محبت آئے گی تو اطاعت آ جائے گی. تو ہمیں اس جہت سے سوچنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی یہ سوچ پیدا کرتی ہے کہ آپ جب ولادت منا رہے ہیں تو بس یہاں پر بات ختم نہیں ہو گئی، جھنڈے لگائے، نعرے لگائے، گھر سے جائے بس فنش نہیں. یہ تو ولادت منا کے محبت بڑھا رہے تھے. جب محبت بڑھ گئی تو اطاعت تو آٹومیٹکلی آنی چاہیے. اگر ولادت منائی لیکن محبت اس انداز سے نہ بڑھی کہ اطاعت آتی تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا میلاد منایا ہے صحیح معنوں میں. کیونکہ جو میلاد منانے والا ہوگا وہ تو محبت کرنے والا، محبت کرنے والا تو محبوب کی اطاعت کرتا ہے، وہ مطیع اور متبع ہوگا، متبع ہوگا، کرنے والا، سنت پہ عمل کرنے والا. اور کتنی خوبصورت جو باتیں کی ہیں ہمارے ابھی. تو یہ ہمارا پیغام ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ جو ایک آپ نے بھی بات کی تھی کہ لوگ کیوں نہیں اس طرف آتے، ان کو بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی ادھر آؤ، میلاد مناؤ گے تو محبت آئے گی، محبت آئے گی تو اطاعت آئے گی. اگر یہ کہیں نا حضور کی ولادت کا بھی تو یہی مقصد ہے نا کہ لوگ اللہ کے عبادت کی طرف آئیں اور دین حق کی طرف آئیں، برائیوں کو چھوڑیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم لینے کی کوشش کریں گے، گفتگو کریں گے کہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کے کام انجام دیے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دے کر شرق و غرب میں آج اسلام الحمدللہ پھیلا ہوا اور حضور کا میلاد منایا جا رہا۔ آپ دیکھیں ذرا کتنا بڑا جلوس ہے۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی، پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی چوکوات، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی چوکوات، ہر طرف سما کیف سے سجا، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشت حور ہو رہے ہیں سب فدا، انس و جن فرشت حور ہو رہے ہیں سب فدا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی آ گئے نبی، شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی آ گئے نبی، مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے، سج گئی زمین عرش سج گیا، سج گئی زمین عرش سج گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آخری نبی، رب حب لی امتی رب پہ ہے دعا سجی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، پھر نہ کیوں گدا سارے ہو فدا، پھر نہ کیوں گدا سارے ہو فدا، آ گئے نبی آخری نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، مرحبا 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 لجپال کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا عربی کی آمد، مرحبا فرشی کی آمد، مرحبا سید کی آمد، مرحبا طیب کی آمد، مرحبا احمد کی آمد، مرحبا نعمت کی آمد، مرحبا رحمت کی آمد، مرحبا رحمت کی آمد، مرحبا رسول کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا سرور کی آمد، مرحبا غیور کی آمد، مرحبا رحمت کی آمد، مرحبا رحمت کی آمد، مرحبا آقا کی ولادت، مرحبا آقا کی ولادت، مرحبا آقا کی ولادت، مرحبا آقا کی ولادت، مرحبا آقا عطار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا
مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی کلے سرکار سے زاجد کا سانور کا بھی کلے سرکار سے زاجد کا سانور کا بھی کلے سرکار سے زاجد کا سانور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا کلیجہ نور کا بولو مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی ماشاءاللہ نگران پاکستان حاجی شاہد اتاری دامت برکاتہ عالیہ کے جلوس میلاد میں شرکت فیصل آباد میں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ جلوس میں شریک ہیں اور ہزاروں عاشقان رسول کا آپ نے منظر دیکھا کہ جلوس میں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا وقار بھائی، گفتگو ہم جاری رکھیں گے. تو نبی پاک کی آمد اور اس سارے گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم جشن منائیں، اور یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں. اب پھر درمیان میں بات یہ بھی ہوئی کہ کچھ ہمیں بھی تو کرنا ہے نا. نبی پاک معلم کائنات ہے، بے شک. کئی احادیث ایسی جن میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعثت، مجھے بھیجا گیا. ایک حدیث میں فرمایا معلم بنا کر بھیجا گیا. ایک حدیث میں فرمایا مجھے مکارم اخلاق کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے، آنے کا آمد کا مقصد ہے، اس پر بھی ہماری کچھ چیدہ چیدہ گفتگو ہو جائے. مناظر بھی دیکھتے رہیں گے، گفتگو بھی جاری رہے گی، اور انشاءاللہ مرحبا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے. جی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، یا یوں ہم کہہ لیجئے کہ وہ کیا حکمتیں ہیں کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے. آپ نے مختلف احادیث کی طرف توجہ دلائی کہ میں معلم بنا کر، ٹیچر بنا کر، استاذ بنا کر، لوگوں کو علم پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اس کو اگر ہم خلاصتاً کہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئے، وہ بیٹھے تو دنیا والوں نے بیٹھنا سیکھا، وہ چلے تو دنیا والوں نے چلنا سیکھا. سبحان اللہ. انہوں نے گفتگو کی
تو لوگوں نے بولنا سیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک انداز، ایک ایک طریقے، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، ہر ادا وہ ہے کہ آپ نے اس کائنات والوں کی تربیت کی ہے۔ یقین جانیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو یہ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے کہ جو آپ نے فرمایا نا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ علم مقصد بعثت معلم، اور جب معلم یعنی استاد، علم دینے والا، یہ بات آ گئی تو پھر ساری چیزیں اسی کے اندر شامل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم مدنی چینل کے ناظرین اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں کہ آج ہمیں علم دینے والے آئے ہیں، آج وہ آئے کہ جنہوں نے ہمیں چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز، صفائی ستھرائی، یہ آج کے دور میں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بڑی تہذیب ہے، تمدن ہے، دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، کریکٹر بلڈنگ کے کورسز ہوتے ہیں، بڑی اس پہ سیمینارز ہوتے ہیں، بہت کچھ آج کے دور میں سکھایا پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ اس کی اصل یہ نور، اگر یہ روشنی ہمیں کہیں نظر آ رہی ہے تو یہ روشنی اگر ہمیں کہیں سے اصل نظر آتی ہے تو وہ نور مصطفیٰ ہے۔ اس کی جو سما ہے، اس کے اگر کہیں کہ بانی اور ایک انداز میں، یوں تو جشن ولادت مناتے تھے لیکن جس انداز سے دعوت اسلامی نے امیر علیہ سنت کے زیر سایہ جلوس میلاد کو پروان چڑھایا، یعنی اس سے برکتیں پائی ہیں۔ جب آج وہ اپنے، وہ کہتے ہیں کہ جب جو کوئی پودا لگائے اور اس پودے سے جب درخت سے اور اس پودے سے جب پھل مل رہے ہوں اور اس کی کیفیت دیکھتا ہے تو اس کی اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے لگائے ہوئے درخت جلوس میلاد سے برکتیں اور یہ انداز ہیں۔ اللہ پاک سلامت رکھے، حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ پھولے نہیں سماتے عطار، آج تو دنیا میں آج آقا عطار آ گئے، سبحان اللہ۔ پھولے نہیں سماتے عطار آج تو، پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، دنیا میں آج آقا عطار آ گئے، دنیا میں آج آقا عطار آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو محسن بھائی بات چل رہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معلم بن کر تشریف لائے۔ آپ کے واقعات سے جو شق صدر کا یہ واقعہ ہے کہ سینہ مبارکہ کو اس طرح چاک کیا گیا، تو پہلے دور کے کچھ اس طرح کے جو شکوک و شبہات والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے طرح کی باتیں بھی کی کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا سینہ چاک کیا جائے، دل کو باہر نکالا جائے اور پھر واپس رکھ دیا جائے اور اسی طرح سے وہ انسان زندہ رہے۔ تو ارے ان کو معلوم نہیں تھا کہ زمانے نے ایسے ترقی کرنی ہے اور نور مصطفیٰ سے لینا ہے، روشنی وہاں سے لینی ہے کہ آج اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے۔ آج یہ چیز پر آدمی کو تعجب نہیں ہوتا۔ آج آپ ہم بیان کریں تو عام آدمی کو تعجب نہیں ہوگا کہ بھائی آپ تو ہم دیکھتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، لیکن پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو تعجب ہوتا تھا گویا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز نے بتا دیا کہ انسان نے آگے پہنچنا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل کو چاک کر کے نکالا جائے اور واپس رکھ دیا جائے اور انسان زندہ کا زندہ رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا سفر فرمایا، اس وقت تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی اتنی تیز سواری بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح سے سواری کی جائے تیزی کے ساتھ کہ اتنا لمبا سفر بھی ہو جائے اور جیسا ماحول تھا ویسے ہی کا ویسے ہی رہے۔ تو دنیا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تیز رفتاری سے تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرنا سیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کا سفر کیا۔ آج انسان کوششیں کر رہا ہے کہ جناب وہ چاند پہ جائے اور آسمانوں کی طرف جائے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر نے انسان کو بہت کچھ سوچنے اور کرنے پر گویا ابھارا ہے۔ اور پھر جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف لے کر آئے، آج تو ہم دیکھتے ہیں نا بھائی صفائی ستھرائی ایسی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے ہیں وہاں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات سکھائی کہ حضرت شائع علیہ السلام آپ کی طرف جو وحی کی گئی تھی، وہب بن منبہ سے روایت ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے گئے کہ میں ایک نبی بھیجوں گا، اپنا محبوب میرا خاص ہوگا۔ اس میں کچھ اوصاف آپ کے کیا بیان کیے گئے؟ آپ کے اوصاف بیان کیے گئے کہ آپ چلیں گے ایسے کہ اس وقار کے ساتھ کہ چراغ کے پاس سے گزر جائیں گے، چراغ بجھے گا نہیں۔ آپ سوکھی گھاس پہ اگر قدم رکھیں گے تو اس سے بھی آواز نہیں آئے گی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا بھی اتنا خوبصورت، اور آپ نے خود روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو بڑی ناپسند تھی چپل کی آواز، کہ آدمی جب چلتا ہے تو دھاڑ دھاڑ ایسے آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا۔ تو وہ نبی آئے کہ جنہوں نے ہمیں چلنا بھی سکھایا،
اللہ آپ اٹھنا بیٹھنا سکھایا ہے، دانتوں کی صفائی کیسے کرنی ہے تصور نہیں تھا، آپ نے فرمایا میرے پاس پیلے دانت لے کر نہیں آیا کرو۔ آج یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہے نا کہ جناب سائنس نے بتایا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا منہ کو صاف کرنا، مسواک کرنا، آپ خوشبودار پسینہ تھا، اس کے باوجود گویا تعلیم امت کے لیے خوشبو استعمال فرماتے کہ مہکے مہکے رہو، تمہارے پاس سے خوشبو آنی چاہیے، ملنے کا انداز، بولنے کا انداز، چہرے پر مسکراہٹ رہنا، کسی کو قربت دینا، کسی کو انسیت دینا، ایک ایک چیز پہ غور کرتے چلے جائیے۔ ہم نہ جانے، یقین مانیے ہم یہ نئی روشنی اور پتہ نہیں کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں اندھیرا ہے، وہاں لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے مصنوعی تصنع اختیار کیا جاتا ہے، عجیب عجیب سی حرکتیں کی بناوٹ کی جاتی ہے۔ اور آپ نے کیا سکھایا، یقین جانیے میں کہتا ہوں یہ بچے کیوں نہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو محبت سے سینے سے لگا رہے، سونگ رہے تھے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا میرے تو 9-10 بچے ہیں، کبھی پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ نے درس دے دیا، اپنے بچوں سے محبت کرو۔ بات ہوئی نا، آج تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت اس طرح کے لوگوں عجیب عجیب انداز اختیار کیے جائیں کہ ان پہ روب آ جائے، لوگ اپنی اولادوں پہ روب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ محبت والے نبی نے تو محبت کا پیغام دیا، ہاں روب اور وقار ضرور ہے، وہ وقار والے نبی ہیں۔ خاموشی کی آپ نے دے دی، خاموشی کی دولت عطا فرما دی کہ خاموشی وہ ہے کہ بغیر سلطنت کی بادشاہت، خاموشی آپ باوقار طریقہ اختیار فرمائیں گے جو نبی پاک نے دیا۔ آپ کو کوئی بلا وجہ کے تصنعاً کوئی ایسے انداز اختیار نہیں کرنے پڑیں گے کہ دوسرے پر روب آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کافی ہے۔ آپ نے جو خاموشی کی دولت دی ہے یہ ایسی ہے کہ آپ جو ہے وہ ویسے ہی باوقار، قہقہ لگانا حضور کی سنت نہیں ہے، کیونکہ جو قہقہ لگانے والا ہوتا ہے اس کی ہیبت، اس کا روب چلا جاتا ہے۔ مسکرانا حضور کی سنت ہے۔ اچھا ایسا نہیں کہ منہ بنا کے بیٹھے میں کہ روب آتا ہے، نہیں، مسکرا رہے ہیں، دل میں محبت ضرور آ جائے گی، ہاں سامنے والے کے دل میں ایک وقار بھی رہے گا آپ کا۔ تو اتنا خوبصورت زندگی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ کے سونے کا انداز دیکھ لیں، میں کسی کے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ جنہیں آپ نے بتا رہا ہے کہ یوں سوئیں تو یہ خرابی ہے، یوں سوئیں تو یہ خرابی ہے، یعنی مسلمان نہیں تھا۔ آخر میں یقین جانے محسن بھائی، میں تو کہنا چاہیے جھوم اٹھا، آخر میں وہ جو کہتا ہے نا کہ جو سونے کا صحیح طریقہ ہے وہ وہی نکل کر آتا ہے جو نبی پاک نے بتایا۔ کہتا ہے سیدھی کروٹ سو اس انداز سے، کیونکہ الٹے سو گئے تو کہتا ہے دل پر پریشر پڑے گا، دل جو ہے وہ پوری طریقے سے کام نہیں کر سکے گا۔ سارے انداز بیان کر کے آخر میں یہی کہتا ہے سیدھی کروٹ سو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ وہ نہیں بیان کر رہا تھا، لیکن وہ تو اپنے طور پر جو کچھ بیان کر رہا تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جہاں پہنچا وہ وہی جگہ تھی جہاں نبی پاک کی گویا سنت مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قدموں میں پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا۔ جو یہاں آ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا حضور کہاں تشریف لائے، کہتے ہیں نا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سارے نبی عظمت والے ہیں، رائے سے مستقیم پہ چلانے والے ہیں، لیکن بنی اسرائیل میں نبی بہت سارے آئے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ آج بھی جو پریپ کے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے کہیں پڑھا نہیں ہوتا، ان کو پڑھانے والا بڑا تجربے کار چاہیے ہوتا ہے، اس کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بچے نئے نئے انہوں نے کہیں پڑھا نہیں ہے۔ اور جو آگے کی کلاسز والا ہوتا ہے اس کی اتنی نہیں ہوتی، کیوں؟ اس نے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا ہے، اب پڑھ کر آیا ہے تو اس کو پڑھانا نسبتاً آسان ہے۔ تو سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں۔ حضور وہاں عرب میں تشریف لائے کہ جہاں کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور وہاں حضور تشریف لائے اور ایسا سبق پڑھایا، ایسا سبق پڑھایا، کسی کو صدیق بنایا، کسی کو عمر بنایا، کسی کو عثمان باحیا بنایا، کسی کو باب العلم علی المرتضیٰ بنایا دنیا کو ان کے قدموں میں۔ اور پھر دیکھا کہ وہ جو کچھ نہیں تھے، گویا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، آپ ایسے راہ ہدایت اور ایسے آسمان ہدایت کے ستارے بنے کہ پھر سارے تہذیب و تمدن والے آپ کو قدموں میں۔ کیسر و کسریٰ کی سلطنت ان صحابہ کے قدموں میں آ گئی۔ انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر معلم کائنات سے قرآن کا سبق پڑھا۔ سبحان اللہ، نور والا آیا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، ہاں نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، جب تلک
چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ملاد ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نعت محبوب خدا سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حشر میں تیرے روایت عطار ہم، نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مرحبا 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 رسول کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا غیور کی آمد، مرحبا سرور کی آمد، مرحبا سرور کی آمد، مرحبا دلبر کی آمد، مرحبا انور کی آمد، مرحبا افسر کی آمد، مرحبا رہبر کی آمد، مرحبا انور کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا سالار کی آمد، مرحبا منٹار کی آمد، مرحبا لجپال کی آمد، مرحبا لجپال کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا عربی کی آمد، مرحبا قرشی کی آمد، مرحبا ہاشمی کی آمد، مرحبا سید کی آمد، مرحبا طیب کی آمد، مرحبا طیب کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا سچے کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا احمد 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 کی آمد، مرحبا آقا کی ولادت، 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 مرحبا آقا عطار کی آمد، مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ گفتگو جاری ہے، نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک کی بعثت کے مقاصد پر۔ بہت خوبصورت گفتگو ہمارے وقار بھائی نے کی ہے، کچھ آپ بھی گفتگو فرمائیں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے جو مقاصد تھے، ان میں سے 2-3 چیزیں آپ ذکر فرمائیں، مناظر بھی دیکھتے رہیں گے، گفتگو بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مقاصد کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور مصطفیٰ کریم کی تشریف آوری آپ کی امت کے لیے کیسی باعث رحمت ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر کیسا لطف و کرم فرمانے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عطا فرماتے ہیں اور فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس بارے میں حدیث پاک ملاحظہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری کہاوت ایسی ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی، کسی نے
آگ روشن کی، میری اور تمہاری کہاوت ایسی جیسے کسی نے آگ روشن کی. اب پنکھیاں اور جھینگرے اور جو حشرات الارض وغیرہ ہیں یہ اس آگ میں گرا چاہتے ہیں، اور وہ جو آگ جلانے والا ہے وہ انہیں اس آگ سے ہٹا رہا ہے، ان سے دور کر رہا ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہاری کمریں پکڑ کر، اس طرح وہ آگ جلائی گئی اور حشرات الارض اس میں گرا چاہتے ہیں تو آگ جلانے والا ان کو دور کر رہا ہے. کہا میری اور تمہاری مثال اس آگ کی طرح سے ہے کہ آگ جلائی گئی ہے، حشرات الارض اس میں گرا چاہتے ہیں، وہ اسے انہیں دور کر رہا ہے، ایسے ہی میں تمہیں اس آگ سے دور کر رہا ہوں. اور فرمایا کہ میں تمہاری کمریں پکڑ کر تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں، اور تم میرے ہاتھ سے نکلا چاہتے ہو، میں تمہیں پکڑ کر جشن ولادت کیوں نہ منا؟ اللہ، یہ ہمیں جہنم سے بچا اللہ ان کا جشن ولادت نہ منا. یعنی ایک تو ہے بتانا کہ بھائی حدیث میں بتایا، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے بتایا کہ نیکیاں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنے، گناہوں کی یہ عذاب ہے، یہ سزائیں ہیں، یہ سزائیں بتا دی. وہ بتا دینا ہی کافی تھا اور اس ہی پر جزا و سزا کا معاملہ تھا، مگر وہ بتا دیا، وہ تو پیغام پہنچ گیا. اور روز آخرت اور روز جزا کس طرح اپنے غلاموں پر کرم فرمائیں گے اس کی ایک جھلک کہ تم گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں بچایا چاہتا ہوں. گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے. اللہ اکبر، اللہ آپ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آستی رحمت عالم الٹے اور کمرے پاک پہ دامن باندھے، کمرے پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. مد ہو سنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. اس موقع پر کہنا یہ شکریہ یا رسول اللہ، جزاک اللہ یا رسول اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جہنم سے بچایا، آپ نے ہمیں جنت کی راہ دی. یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اللہ پاک کی معرفت دی، آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا. یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، گمراہی سے بچایا. یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی محبت عطا فرمایا. یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے جینے کا ڈھنگ عطا فرمایا. یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں سونے پھرنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، لینے دینے کا ڈھنگ سکھایا. یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم لوگوں کو یوں سمجھی کہ زمین کی تحت سرا سے اٹھا کر آقا اپنے سینے سے لگایا اور ہمیں اپنے قدموں پر نثار ہونے کے لیے، اپنے قدموں پر نظر جمانے کی ہمیں آپ نے اجازت عطا فرمائی. آپ کا شکریہ آقا، آپ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. آپ تو آئے ہم گناہ گاروں کو اور خطا کاروں کو بچانے کے لیے ہیں، ہمیں سینے سے لگانے کے لیے. آقا ہمیں جہنم سے بچا لیجئے گا اور محشر میں بھی اپنے دامن کرم میں چھپا کر یہ کہتے ہوئے کہ اللہ یہ میرا جشن ولادت منانے والے تھے، میری مجھ سے محبت کرنے والے تھے، ہمیں جنت میں لے کر چلے جائیے گا. آپ کا شکریہ، جزاک اللہ. شکر ایک کرم کا تو ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو. بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت ہی کر سکتے ہیں. بھائی آپ کا شکریہ، جو بھی آپ نے بات کی وہ مجھے وہ یاد آ گیا، جو محبت والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں. جہاں حضور کی آمد ہوئی تھی تو ننھی بچیوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. ہم پر بدر کامل ثنیات الوداع سے طلوع ہو گیا. وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. اللہ کو یاد کرنے والا، اس کو پکارنے والا جب تک اللہ کو پکارتا رہے گا، ساتھ ہی اس آمد مصطفیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. وجب الشکر، انہوں نے کہہ دیا تھا ہم پر یہ شکر ادا کرنا واجب ہو گیا. بات وہی تھی، وہ جذبات یہی تھے نا کہ یہ آقا آئے ہیں جنہوں نے اٹھنے بیٹھنے، لینے دینے، سونے جاگنے
زندہ رہنے کا، میں تو کہتا ہوں مرنے کا بھی ڈھنگ سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک چیز پہ غور کرتے چلے جائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو، آپ دیکھیں یہ ایک دین مصطفیٰ کا ماننے والا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے کس انداز سے دنیا میں آتا ہے، تو کس طرح اسے غسل دیا جاتا ہے، جو طریقے بتائے گئے عقیقے کا، جو کس طرح سے اس کو صاف ستھرا کرنا ہے پاکی، اور جب دنیا سے جائے گا تو کتنا عمدہ طریقہ ہے۔ مصطفیٰ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں بتا دیا کہ جب بندہ مر جائے تو کس طرح سے اسے نہلانا دھلانا، تکریم کے ساتھ کندھوں پہ اٹھانا۔ ہاں مٹی سے جسم بنا ہے، روح تو جا چکی ہے، اب مٹی کے سپرد کر دینا، اور وہاں پر بھی میں آ جاؤں گا زیارت کرانے۔ جینے کا بھی طریقہ سکھا دیا، مرنے کا بھی طریقہ سکھا دیا۔ کوئی اشعار بھی ہو جائے نا، یہ جو آپ نے کہا کہ یہ شکریہ انہوں نے مدینے والوں نے ادا کیا، ہم پہ بھی تو ہے نا، طلع البدر علینا۔ یہ سوچ رہے واقعے کا ذکر ہوا ہجرت مدینہ کا، ایک اور پہلو بھی ہے۔ ہجرت مدینہ ہوئی، استقبال کیا، بڑا والہانہ استقبال کیا، اور تاریخ میں ایک جو ملتا ہے کہ یہ جو ہجرت مدینہ کا دن تھا، یعنی جب ہجرت مدینہ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، 12 ربیع الاول ہی کا دن تھا۔ ایک تاریخ کے مطابق یہ 12 تاریخ تھی، اور پیر شریف کا دن تھا۔ ایک جلوس میلاد وہ بھی تھا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ، یا رسول اللہ ایسے نہیں، جھنڈا بھی ہوگا، وہ جھنڈا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، وہ ڈھونڈ تو کب سے رہے تھے، لیکن جب حضور کی بالکل مدینے آمد ہونے والی، وہ پورا قافلہ آتا ہے برائے مسلمی، اور آتے گرفتار کرنے، کلمہ پڑھ کر خود دامن مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب ایسے ہی نہیں ہوگی آمد، اب تو جھنڈے کے ساتھ پورا جلوس بھی بن گیا، ورنہ پہلے تو خالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابو بکر تھے، تو 2 تھے، اب پورا جلوس ہو گیا، جلوس کے ساتھ آمد ہو رہی ہے، اور ساتھ میں مدینے میں کی بچیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، دف لے کر نعتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ گلیوں میں نوجوان غلام بچے نعرے لگا رہے تھے، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے۔ آمد بھی تھی، جھنڈا بھی تھا، جلوس بھی تھا، نعتیں بھی تھی، اور آمد کے نعرے بھی تھے۔ یہی تو ابھی بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، 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 نعرہ رسالت یا رسول اللہ، عاشقان رسول بھی لگائے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ گلیوں میں بچیاں کھڑی ہیں، بچے کھڑے ہیں، اور استقبال ہو رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے تصور کریں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، حقیقت میں چاند نکل رہا تھا نا، تو اب وہ کیفیت کیا تھی؟ اب تصور کریں ثنیۃ الوداع کے ان مکانات کو ذرا ذہن میں لانے کی کوشش کریں۔ تصویروں میں اگر دیکھا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام مدینے میں جا رہے ہیں، اور 4 طرف سے آواز آ رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، قمرون 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 سیدنا النبی، قمرون وجمیل 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 سیدنا النبی وجمیل، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔
ایک مرتبہ نا نبی پاک سے عرض کرا یا رسول اللہ آپ کا شکریہ، حضور آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا پتہ نہیں کیا ہوتا، اور یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی محبت کے جام پلائے، اور یہ محبت ہی ہے کہ آج یہ بھی حضور کی عطا کی ہوئی ہے۔ اگر حضور اپنی بارگاہ میں قبول نہ کرتے تو ویسے دنیا میں اربوں لوگ پائے جاتے ہیں، اربوں لوگ، مگر ہر ایک تو نبی پاک سے محبت نہیں کرتا نا، محبت کرنے والے الگ ہی ہیں۔ یہ محبت، اچھا محبت انہی کو عطا ہوئی ہے جن کو نبی پاک چاہتے ہیں، جن جو چاہتے ہیں انہی کو محبت عطا ہوئی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم محبت والے ہیں، ہم اہل السنت والجماعہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں سرشار ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے دنیا بھر میں آقا کی آمد کی دھومیں مچاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مرکزی جلوس فیصلہ آباد کا یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں، مرکزی جلوس فیصلہ آباد، یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، رواں دوا ہے اپنے منازل کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ کس طرح سے نعمتوں کے پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضیہ شریف میں خصائص القبریٰ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، ایک اللہ کے نبی تھے، اللہ پاک نے ان کو وحی بھیجی کہ بے شک میں ایک نبی امی کو بھیجنے والا ہوں جس کے ذریعے سے بہرے کان اور غلاف چڑھے دل اور اندھی آنکھیں کھول دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور مزید فرمایا اور اس کے سبب، یعنی اس نبی امی کے سبب، گمراہی کے بعد لوگوں کو ہدایت دوں گا، اور اس کے ذریعے سے جہل کو، جہالت کو، بے علمی کو دور کروں گا اور انہیں علم دوں گا، اور اس کے وسیلے سے گمنامی کے بعد بلند نامی دوں گا۔ اور مزید فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ناشناسائی کے بعد شناخت دوں گا، اور اس کے واسطے کمی کے بعد کثرت دوں گا، اور فرمایا کہ اس کے سبب سے محتاجی کے بعد غنی دوں گا، لوگوں کی محتاجگیاں ان کے صدقے سے دور ہوں گی، اور اس کے وسیلے سے پھوٹ کے بعد یک دلی دوں گا، یعنی جو لوگوں میں انتشار ہے یہ ختم ہو جائے گا اور یک دل ہو جائیں گے۔ فرمایا اس کے وسیلے سے پریشان دلوں، مختلف خواہشوں، متفرق امتوں میں میل کر دوں گا، لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں گی، میل ہوگا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یہ روایت تھی، اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو الفاظ کہا، فرماتے ہیں للہ، انصاف، یہ کس قدر بلاؤں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دفع ہونا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، کہ یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے، رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے، کہ گرتے پنتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں ان کو اٹھانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا آقا مرحبا، سنو گے لالا زبان کریم سے نوری، سنو گے لالا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔
گفتگو آپ کی وہ اعلیٰ حضرت والا کلام مکمل فرما لینا. جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ الفاظ یہاں مکمل ہوئے، اور سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنبیہ کے لیے کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے، للہ انصاف، یہ کس قدر بلاؤں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دفع ہونا ہے. کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ ان کے آنے سے، ان کے صدقے سے مشکلیں دور ہو رہی ہیں، بلائیں دفع ہو رہی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ پاک کی وللہ الحمد، ان بلاؤں کے دفع ہونے پر جو حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہیں، وللہ الحمد، اللہ پاک کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے نبی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایسے کہ جن کے صدقے مشکلیں پریشانیاں دور ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت وہ فرماتے نا اس شعر میں، وہ جو حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، کہ تجھے یک نے یک بنایا، حمد ہے نا، اس پہ شروع میں جو بار بار حمد کر رہے ہیں نبی پاک کی، تجھے حمد ہے خدا ہے جس نے تجھے، ہاں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور تم ہی حاکم برایا، شافع بتایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا. اور یہی بولے بولے سترہ والے، بولے سدرا والے، چمچے جہاں کے تھالے، چمچے جہاں کے تھالے، سبھی میرے چھان ڈالے، سبھی میرے چھان ڈالے، تیرے پائے کالا پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. ہماری پاک مریم وہ گواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے، عجب نشان اعظم ہے، عجب نشان اعظم ہے، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. اعلیٰ حضرت کتنے خوبصورت انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور نبی پاک کی پیدائش کو تقابل کرتے ہوئے نبی پاک کی شان کو بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں حضرت مریم کے یہاں بغیر شوہر کے، حضرت عیسیٰ کا بغیر والد کے
دنیا میں پیدا ہو جانا بہت بڑا نشان، بہت بڑی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑا کرشمہ ہے، بہت عظیم معجزہ ہے۔ حضرت مریم کی بہت بڑی کرامت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ کیسے؟ حضرت جبریل امین آئے اور آپ نے کہا کہ میں تمہیں دم کروں گا، پھونک ماروں گا تو تمہیں جو ہے حمل رہ جائے گا۔ آپ نے پھونک ماری اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم، قرآن پاک کی آیت سے یہ استعارہ ہے، اشعار ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ، میں تمہیں دم کروں گا تو پھر جو ہے وہ تمہیں حمل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر آمین حضرت عبداللہ کے یہاں حضرت آمنہ کے بطن اطہر سے مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو حضور اقدس کی ولادت کا ہونا حضرت عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے بھی بہت عظیم بڑی نشانی ہے، کیونکہ یہ وہ نبی ہیں جو حضرت عبداللہ کے یہاں حضرت آمنہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے اور منتقل پشت در پشت رحم در رحم ہوتے رہے، اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ نبی ہیں جو سب سے افضل ہیں، ان کے مقام و مرتبے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بہت بڑا کمال ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کا حضرت آمنہ کے یہاں پیدا ہونا اس سے بڑا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ شعر، کیا بات ہے۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے، عجب نشان اعظم ہے، عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا؟ خدا آیا یا کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا تو مشکل کر روزہ کے مقابل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ یہ جو دل کی بات آپ نے کہی، اللہ اکبر، شاعر وہ کلام ہے نا، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئیے تازہ بہار، اس کے آخر میں کہتا ہے امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا سلطان، امجد کا دل مٹھی میں پیول اول کو وہ آیا محمد تو جگ کا سلطان، حامد و محمود اور محمد تو جگ کا سلطان۔ اگلا جو مصرع ہے نا، یہ ہمیں آنکھ بند کر کے دل پہ ہاتھ رکھ کے نبی پاک پر سب کچھ قربان کرنے کی نیت سے کہنا ہے۔
آپ کی محبت کا اظہار آپ کو لطف و سرور دے گا. حامد و محمود اور محمد تو جگ کا سلطان، جان سے پیارا راج دلارا، جان سے پیارا راج دلارا، جان سے پیارا راج دلارا، کی سرکار مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا جان سے پیارا اور راج دلارا یہ نہ ہو تو کون ہو؟ اللہ اور ان پر ہم قربان نہ جائیں تو پھر کن پر قربان جائیں؟ ذرا سوچے تو صحیح. دنیا میں ان سے اچھی صورت والا کون؟ اللہ ان سے اچھی خوشبو والا کون؟ ان سے اچھی داڑھی والا کون؟ ان سے اچھے امامے والا کون؟ ان سے پیاری آنکھوں والا کون؟ کوئی نہیں. ان سے بڑی شان والا کون؟ کوئی نہیں. یہ عقیدہ رکھنا ضروری کہ حضور تمام مخلوق میں اللہ کی سب سے افضل و اعلیٰ ہے. تو ان سے افضل و اعلیٰ کوئی نہیں تو پھر یہ جان سے پیارے کیوں نہ ہو، یہ راج دلارے کیوں نہ ہو، اور ان پر ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ قربان کیوں نہ ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے تھے نا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے آقا آپ پر مال قربان، ہمارے ماں باپ قربان. فدا کا روحی یا رسول اللہ، ہماری روحیں قربان. فدا کا بدنی یا رسول اللہ، ہماری بدن آپ پر قربان. اور صحابہ نے کر کے دکھایا. تو ہم اپنے اس عشق کا اظہار آج بھی نہ کریں تو کب کریں کہ آقا ہمارا سب کچھ آپ پر قربان، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. اور آج یہ ذہن بنائے اپنی خواہشات نفس کو نبی پاک کی شریعت پر قربان کرنا ہے. انشاءاللہ. اپنے دل کی گندے خیالات کو نبی پاک کی پیاری سیرت کو اپنا کر اسے ختم کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی جیسی، یعنی ان کی فرامین کے مطابق ہمیں بنانی ہے. اور یہ ذہن بنانا ہے کہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اور میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. جب میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے تو پھر میرے نبی سے دور ہو کر کسی اور کے طریقے پہ چلنا کیسا؟ میلاد منانے والوں اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر اپنے آپ کو پوچھو کہ جس نبی پاک کا میلاد منا رہے ہو، آپ مجھے بتاؤ وہ جس طرح کھاتے تھے اس سے اچھا انداز کسی کا ہو سکتا ہے؟ وہ جس طرح چلتے تھے اس سے اچھا انداز کسی کا ہو سکتا ہے؟ وہ جس طرح سوتے تھے اس سے پیارا انداز کسی کا ہو سکتا ہے؟ وہ جس طرح کا لباس پہنتے تھے اس سے اچھا لباس کسی کا ہو سکتا ہے؟ وہ مردوں کو ٹخنوں سے اونچا پائنچے رکھنے کا فرماتے تھے، کیا اس سے اچھا انداز کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ امامت شریف پہنتے ترغیب دلاتے تھے، کیا اس سے اچھا انداز ہو سکتا ہے؟ وہ مردوں کو داڑھی رکھنے کی ترغیب دلا کر گئے اور اسے اسلام کے یعنی انبیاء کی سنت قرار دیا، کیا اس سے اچھا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ عورتوں کو پردے کا حکم دیا، کیا اس سے اچھا طریقہ کوئی ہو سکتا ہے؟ عورتوں کے حقوق بیان کیے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، کیا اس سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، نیور، ہے ہی نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے سب طریقے قربان ہیں. ساری روشنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی ہے، کیونکہ یہ نور والے آقا ہیں اور ان کے طریقے پہ چل کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں نجات پا سکتے ہیں. آج میلاد منانے والوں اپنا ذہن بنائیں، اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں میلاد والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت و سنت کو اپنانا ہے. ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو سوچو تو صحیح، اپنے آپ کو مناؤ تو صحیح، اپنے آپ کو اس بات پر راضی تو کرو کہ جن آقا کا میلاد منا رہا ہوں ان آقا کے طریقے سے کیوں ہٹا ہوا ہوں، ان کی شریعت سے کیوں ہٹا ہوا ہوں، مسجد میں کیوں نہیں جاتا، نماز کیوں نہیں پڑھتا، پہلی صف میں کیوں نہیں آتا، کیوں حلال روزی نہیں کماتا، کیوں سچ نہیں بولتا، کیوں جھوٹ معاذ اللہ بولتا ہوں، کیوں میں اپنے ماں باپ کو ستاتا ہوں، کیوں چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہوں. آقا کا میلاد منانے والا چور تھوڑی ہوگا، آقا کا میلاد منانے والا ڈکیت تھوڑی ہوگا. کیوں قتل و غارت گری، کیوں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں؟ تو میلاد منانے والوں آ جاؤ، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو. تو اگر آپ زمانے میں یگانہ ہونا چاہتے ہیں نا تو آپ آ جائیں، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں. کلمہ پڑھ لیا، دامن مصطفیٰ سے وابستگی ہو گئی.
مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں. حقیقی طور پر اپنے آپ کو پورا یعنی نبی پاک علیہ السلام کے دامن میں اس طرح آ جائیں کہ ادھر ادھر دیکھنے کی ہمیں یعنی حاجت ہی نہ رہے, اور پھر اسی طرح دنیا سے جائیں, محشر میں بھی ادھر ادھر نہیں دیکھیں, بلکہ کوئی ہمیں ڈھونڈ رہا ہو تو بقول حسن رضا خان صاحب ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. جو آج دامن مصطفیٰ میں ہو گئے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. آج رسول اللہ کو راضی کر لو, میلاد منائیے, میلاد والے آقا کو بھی منائیے, میلاد منائیے, میلاد والے آقا کو منائیے, اور میلاد والے آقا یقیناً ہم سے راضی ہوں گے کب, جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر فرامین پر عمل کریں گے. اور یہی دعوت اسلامی کا انداز ہے. دعوت اسلامی نے الحمدللہ طارق بھائی دنیا بھر میں ماشاءاللہ آپ نے تو سفر بھی کیا بیرون ملک, اوورسیز آپ رہ کر آئے, غالباً ساؤتھ کوریا, ساؤتھ افریقہ گئے تھے, ساؤتھ افریقہ پہ ہوتے ہوئے زمبابوے, اور اب یہ جو جتنے ممالک آپ گئے, دعوت اسلامی کا جو انداز ہے سنتوں کو سکھانے کا, میلاد منانے کا, میلاد منانے کے شروع میں آپ نے بیان کیا کہ اوورسیز میں اب جو سنت نبی پاک کے دامن سے وابستہ کرنے کا, شریعت پہ چلانے کا, دعوت اسلامی کا جو خوبصورت انداز ہے, مختلف قوم, مختلف رنگ, مختلف زبانوں کے آدمی, اور انداز وہی ہے مدنی آقا والا انداز, مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اس میں ایک بات کہوں گا, کئی مواقع پر بیرون ملک سفر کے دوران, کیونکہ ہم جب بیرون ملک سفر میں تھے تو کئی بھی ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہوتا تو پبلک ٹرانسپورٹ میں یا پبلک سے کہیں نہ کہیں اٹریکشن رہتا تھا. تو چونکہ بیسیکلی یہ کنٹری نن مسلم ہے, یعنی مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو غیر مسلم بھی ہیں وہ جب یہ حلیہ دیکھتے تھے, یہ لبادہ دیکھتے تھے, تو اس لبادے کو, اس حلیے کو دیکھ کے وہ رسپیکٹ والے انداز میں, بڑا یعنی عزت والے انداز میں, کہ ان کے نزدیک یہ حلیہ, یہ لبادہ جو ہے ایک جو ہے تہذیب ہے, اور یہ ایک مذہبی وضاقتہ ہے گی, اور اس کو دیکھ کر جو ہے نا وہ یہ سمجھیں کہ آپ یہ جو لبادہ ہے نا وہ ہمارا نام نہیں جانتے, لیکن ان کے زبان پر یہ دیکھتے ہی جو لفظ آتا تھا نا, وہ وہی کہیں کہ حقیقی تصویر مصطفیٰ اگر بننا چاہتے ہیں, وہ دیکھتے کہتے تھے محمد. جس کو نہیں جانتے اس کا جب یہ لبادہ دیکھا نا کہ یار یہ ظاہری ہے, اگر بندہ واقعتاً فنا ہو جائے, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے تیرا دیدار ہو جائے. یعنی یہ آپ جو بتا رہے ہیں واقعی سن کے بھی ایک لذت مل رہی ہے کہ یار واقعی, یعنی یہ جو کہا کہ یہ جو انداز ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اچھا, یہ پکارنے والے جن اس نام سے پکارتے تھے, یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو کلمہ گو ہیں, یہ وہ افراد کے جو کلمہ گو نہیں بھی ہیں, لیکن ان کے نزدیک ہر مسلمان کا نام وہ یعنی کہ نہیں جانتے نا, لیکن وضاقتہ دیکھی. اگر آپ دیکھیں, اگر مثال کے طور پر جس کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں, فورن کنٹریز میں آپ چلے جائیں, اگر کوئی اس لبادے میں ہو, پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے اور اپ ٹو ڈیٹ ہے گا, اب جو ایک معاشرے کا حال ہے, تو وہ جب تک منہ سے کہے گا نہیں پہچانا نہیں جائے گا. لیکن یہ لبادہ جو دعوت اسلامی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو انداز دیا ہے, یہ دکھتا ہے تو سامنے غیر مسلم بھی کہہ اٹھتا ہے محمد. اب اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ ہمیں دیکھ کر بھی سامنے والے کو یاد آ جائے, تو یقیناً جب ہم خود اس طرح کریں گے تو ہمیں بھی مصطفیٰ کریم کی یاد آئے گی. میں یہ چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں امیر سنت کا وہ جو شعر ہے نا, تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر, یہ والا شعر پڑھ دیں, اور اس کلام کے ایک دو شعر پڑھ کے ہم اسی پر اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. جی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مائے عشق بھی پلانا, مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, بنے دل تیرا ٹھکانہ
تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے مرحبا مرحبا جشن میلاد ہے آ گئی سرکار امت کے غمخوار مالک و مختار آ گئی سرکار